اللہ کا احسان ہی کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کیسے گزارے اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اگر اللہ کی رہنمائی نہ ہوتی تو نہ جانے ہماری زندگی ایسی ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک جو آنے والی انسانیت ہے تمام کے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی بات ہم تک پہنچائے، رسولوں نبیوں کے ذریعے سے اپنی بات اپنے احکام ہم تک پہنچائے تاکہ کل قیامت میں کوئی حجت نہ کر سکے کہ اللہ تو علم نہیں تھا کہ ہم زندگی کیسے گزارے، لہذا ہم معذور تھے۔ انہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں احکام آپ کے معلوم نہیں ہوئے، لہذا آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ یہ حجت نہ ہو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو جب جیسی ضرورت میں حساب سے اللہ تعالیٰ نے بھیجایا۔ کبھی کبے کے واسطے بھی رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، کبھی خاندان، کبھی بستی، کبھی شہر، کبھی تو ایک علاقے میں دو تین پیغمبروں کو بھی بھیجے اللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، تعلیم اسلام پڑھیں گے، اسلام کی تعلیم جو ہے اس کے بارے میں معلومات کریں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ تمام چیزیں معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے اس زمانے میں کیسے حالات کے اوپر کیسے کیسے نبیوں کو، جلیل القدر پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، جیسی قوم، جیسی بندے، اس کے حساب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ویسے نبیوں کو، ویسے رسولوں کو، پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تاکہ ان کو انہیں کی بھاشا میں ویسے ہی انداز میں کچھ سمجھا سکے، ویسے ہی زور سے، جتنی زور سے وہ لوگ شرک و کفر میں مبتلا، اتنی ہی زور سے مجھے تو اس کا دبدبے کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو پیش کر سکے، اللہ کے احکام تک پہنچا سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر زمانے میں بھیجا۔ اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے آقا سرور کونین تاجر مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی نبی آنے والے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے سارے آنے والی انسانیت، قیامت تک جو آنے والی انسانیت، تمام انسانیت کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قرآن تعلیمات موجود ہے اور قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق اگر زندگی گزارے گا تو وہ سکسیس ہوگا، کامیاب ہوگا، اور اگر اس کے خلاف جائے گا تو پھر وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اللہ کا حکم ہونا ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہونا ہے، سنت کو فالو کرنا ہے۔ سنت کے بغیر زندگی بے مزہ ہے، دنیا میں بھی انسان نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اٹھائے گا۔ سنت والی زندگی کو اللہ نے پسند فرمایا۔ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور صرف اور صرف عبادت جو ہے وہ اللہ کی کرنا ہے، اس کی طرف بیان۔ اور دوسرا لا الہ الا محمد رسول اللہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو رسول ہیں ان کے طریقوں میں کامیابی ہے، اس کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کامیابی ہونے کا وہاں کو مغفرت اگر ہونا ہے، انسان بشر ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو سب سے بہتر گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کو ایکسیپٹ کر لے، مان لے اپنی غلطی کو اور پھر توبہ کرے، اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ اللہ کو بندہ بہت پسند ہے، ایسا نہیں کہ جانتے بوجھتے ہم بولتے ہیں کرتے رہیں گے، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ کے خلاف چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے زندگی کے آخری سانس تک ان کو موقع دیا۔ فرشتوں کا نزول ہوگا، ملک الموت جب فرشتوں کے ساتھ
احوال کھلنے لگیں گے تو اس وقت میں بھی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ فرشتے آنے سے پہلے تک، سنکرات ہونے سے پہلے تک تمہارا روح آخری جو ہچکی رہتی ہے، وہ روح کی جو وغیرہ کی آخری جو ہچکی رہتی ہے، وہ ہچکی آنے سے پہلے تک تم کو موقع دیا گیا ہے، تم توبہ کر دو اللہ کے، اور اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو رجوع کر دو اللہ کی طرف۔ کامیابی صرف اللہ کے راستے میں، کامیابی صرف اللہ کے دین کے اندر، اسلام کے اندر، اس کے بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ اللہ کو اپنے مخلوق پر، اور اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کو اگر کامیاب ہونا ہے، تم کو اگر اللہ سے محبت کرنا ہے، تو تم کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنا ہے، اللہ کا حکم ہونا ہے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ بغیر سنت کے آپ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ اللہ کا حکم ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میری مرضی سے ہمارا کچھ چلنے والا نہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے، جب ان کو تعلیم دی جاتی تھی کلمے کی، وہ جانتے تھے کلمہ کیا ہے۔ اگر اب یہ کلمہ پڑھ لیے تو پھر اب ہماری نہیں چلنے والی، یہاں پہ صرف اللہ اس کے رسول کی چلے گی، اس لیے ان لوگ کلمے کو پڑھنے سے پیچھے ہٹے۔ مشرکین مکہ جو تھے کلمے کو جانتے تھے، عربی ہے، عربی زبان میں کلمہ ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اور ان کی زبانی عربی ہے، تو اس چیز کو ہر پہلو سے وہ جانتے تھے اس چیز کو کہ یہ حق ہے، لیکن اگر ہم اس کلمے کو قبول کر لیں گے تو پھر اب ہماری نہیں چلے گی، ہمارے خاندان کی، ہمارے حسب کی، ہمارے نسب کی، ہماری فیملی کی، ہمارے کنبے کی، ہماری بستی کی، ہمارے معاشرے کی نہیں چلے گی۔ اب اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے ہم تو صرف اللہ اس کے رسول کی چلے گی، قرآن اور حدیث کی چلے گی۔ میں کلمہ بھی پڑھوں گا پھر اپنی مرضی بھی چلاؤں گا تو پھر آپ کلمے میں مکمل نہیں کیا، ہاں اپنے ایمان کے اندر پختگی نہیں ہے، آپ کے ایمان کے اندر کلمہ پڑھ رہے ہیں، اپنی زبانی ہو گیا ہو، پورا ماننا ہے، پورا کلمے کا کلمہ اتنی فضیلت والا کلمہ ہے، لیکن انسان زندگی پوری گزارا، 100 سال اس کو اللہ زندگی دیے، اب انہیں 100 سال کے پورے 100 سال پورے زندگی پوری کفر شرک میں گزار دی، لیکن اللہ اس کو توفیق دیا، مرنے سے پہلے اس نے سچے دل سے اس کلمے کو پہچان لیا اور کلمہ قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو گیا، انہوں نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ کلمے کا پڑھنا اس کے پچھلے تمام گناہوں، تمام خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے کافی، مغفرت کے لیے کافی، یہ وہ کلمہ ہے، اور اتنا بہترین کلمہ، اتنا وسیع کلمہ کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک پڑھنے میں 7 زمین 7 آسمان اس کے درمیان کی تمام چیزیں رکھ لی جائے، اور ترازو کے دوسرے پڑھنے میں حق سے کہا ہوا، دل کی یقین کے ساتھ کہا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ رکھ دیا جائے تو ایک کلمے والا جو پڑھنا ہے وہ وزنی ہو جائے گا، 7 زمین 7 آسمان اس کے درمیان کی جگہ کا پڑھنا جو ہے وہ ہوا میں اڑے گا، اتنا وزنی کلمہ ہے۔ جہنم سے بچنا ہے تو یہ کلمے کا پڑھنا ضروری ہے، جنت کے اعلیٰ درجے پر پانا ہے تو یہ کلمے کا پڑھنا ضروری ہے، نیکیوں کا حساب اگر آخرت میں تمہیں ملنا ہے، آخرت میں ثواب پانا ہے، نیکی اگر قبول ہونا ہے تو اس کے لیے کلمہ پہ پڑھنا بے حد ضروری ہے، بغیر کلمے کے آپ کی نیکی قبول نہیں، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بغیر کلمے والے، کلمہ نہیں پڑھیں گے آپ جہنم سے بچ نہیں سکتے جب تک یہ کلمہ آپ دل کے یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، آپ جنت میں جا نہیں سکتے جب تک یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں۔ دنیا تو اللہ سب کو دیے، اللہ کے ماننے والے کو بھی دنیا ہے، اللہ کے نہیں ماننے والے کو بھی دنیا ہے، مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کا، دنیا کے سکسیس کا نہیں ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی جاگیر کا نہیں ہے، دنیا کے عیش و آرام کا، دنیا کے بادشاہت کا، عزت کا نہیں ہے مسئلہ، اصل جو مسئلہ ہے نا وہ موت کے وقت کا مسئلہ ہے، کہ موت کس حالت میں آئے گی، اللہ کی رضا کے ساتھ آئے گی یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آئے گی۔ مسئلہ جو ہے وہ بقرہ جو آتا ہے نا، سنکرات میں پڑھا ہوا انسان موت آ رہی ہے، صاحب ملک الموت آ رہے ہیں، تو ملک الموت کس لحاظ سے آ رہے ہیں، کس کنڈیشن میں آ رہے ہیں آپ کے پاس،
اصل مسئلہ وہ ہے، اصل وہ ہے کہ ملک موت آئے تو ہماری روح ایسا تڑپنا دل کے اندر جسم سے نکلنے کے لیے، جیسے پرندہ ہوتے تو پنجرے میں سے نکلنے کے لیے آزاد ہونے کے لیے تڑپتا ہے، وہ قابل ہے۔ ایسا نہیں کہ مارتے جا رہے ہیں، مار کے روح جسم کے اندر سے نکالتے جا رہے ہیں، اور ادھر چھپری روح ادھر چھپری روح۔ اب واقعات پڑھیں گے حدیث کے اندر، آپ مطالعے میں بھی نہیں بات۔ پھر جب فرشتے آتے ہیں، گناہگار بندہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ میرے فلانے بندے کے پاس جاؤ، میں نے اس کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں کہ شمار نہیں کر سکتے، لیکن وہ میری نافرمانی میں زندگی گزارا ہے۔ اب لاؤ اس کو ذرا دیکھیں گے، ہمارا دشمن جو کفر کرنے والا، جو شرک کرنے اللہ کا دشمن، اللہ بلی کہ جاؤ ملک الموت جو آئیں گے اللہ کا دشمن ہے، تو پھر روح کیا نکلیں گی اس کی؟ وہ آئیں گے 500 فرشتے ساتھ میں رہیں گے ان کے جہنم کی وجہ سے، وہ آگ کے انگارے آگ کے کوڑے ساتھ میں لائیں گے۔ تفصیلات ہے بڑی کہ گناہ گار کی روح کس طرح سے نکلتی ہے۔ اس کو لا کے مجھے تو ٹوٹی کے نیچے تانبے کا ایک پتلا رہے گا جو جہنم کی آگ میں تپا ہوا رہے گا، پھر ٹوٹی کے نیچے رکھا جائے گا، فرشتے کوڑوں سے ماریں گے اور ملک الموت اس کو بولیں گے روح کو نکل، اور وہ روح چھپتے رہے گی، روح کو ماریں گے جسم کو تڑپتے رہے گا، لوگ پورے نہیں گے، پورا خاندان قبیلہ سب کام میں رہے گا، لیکن وہ بول نہیں سکے گا۔ روح نکل کے ایڑیوں میں پھنس جائے گی، ایڑیوں سے نکل کے گھٹنے میں اٹک جائے گی، پھر مارا جائے گا، پھر گھٹنے سے نکال کر کمر میں اٹکائی جائے گی، پھر اسی طرح جگہ پہ روک کر جیسے اس کی تمکڑی کی جائے گی، کڑکایا جائے گا، روح کڑپے گی، چھپے گی، اور جب روح نکلے گی ایسا محسوس ہوگا۔ بتایا گیا کہ جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی ہے اور اس کے اوپر ململ کا کرتا دار کپڑا ڈالے اور کھینچے تو جس طرح وہ تار ہو جاتا ہے، روح نکلتے سے تو وہ حال ہو گیا۔ اور بھی بہت سے مناظر ہے اس کے بعد، لیکن وہی جب کوئی نیک بندہ، اللہ کا صالح بندہ، جس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فرشتے جاؤ میرے دوست کو لاؤ، میں دنیا میں اس کے اوپر حالات ڈالا، امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب رہا، آؤ تو اس کا انعام دیا جائے۔ تو فرشتے خوشی خوشی آتے ہیں، جنت کی ٹہنیاں آتے ہیں، ریحان کی ٹہنیاں، وہاں پہ بھی 500 فرشتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک نئی خوشخبری سناتے رہتا ہے، ایسے خوشخبری جو دوسرا نہیں سناتا۔ اب خوشبودار کپڑا لا کر ٹوٹی کے نیچے رکھا جاتا ہے، اور فرشتے روح سے جیسا استقبال لیتا ہے، کوئی خاص لوگ آئے تو کرتا ویلکم کرتے، استقبال کرتے، خوشی ہوتی ہے، فرشتے اس خوشی کے اظہار کے ساتھ اس کی روح کو جسم سے نکالتے ہیں۔ میرا بھائی بزرگوں دوستو، اصل مسئلہ یہاں ہے اپنا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم سکسیس ہو گئے دنیا میں، بڑے ڈگریاں آ گئے، بڑے عہدے مل گئے ہمارے کو، بڑی جائیدادیں مل گئی ہمارے کو، بڑی بادشاہت مل گئی، MLA مل گئے، MP بن گئے، CM بن گئے، PM بن گئے، یا پوری بادشاہت کنگڈم ہمارے پاس میں آ گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں ہے اصل کامیابی، وہ دنیا کی حد تک کی ہے، بہت دنیا کی حد تک کی کامیابی ہے۔ اصل تو کامیابی آخرت کی ہے، اصل تو کامیابی وہاں قبر میں جانے کے بعد کی ہے۔ وہاں سے تو پھر آپ سکسیس ہے، سوال پیچھے جائیں گے قبر کے اندر، من رب کا مادین ہوگا، من نبی ہوگا، بول تیرا رب کون ہے، بول تیرا دین کیا ہے، بول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تیرے رسول کون ہے، سوال کیا جائے گا۔ زندگی گزرے گی دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، اللہ کو اگر رب مانے ہوں گے، زبان سے نہیں دل سے رب ماننا ہے، زبان سے تو سب سے نہیں مانتے، غیر کوئی پوچھے گے تو کیا بھائی بندہ، ہاں اوپر والا کرنے والا ہی سمجھنا، اوپر والا ہی کرنے والا ہے بندہ۔ ہم بھی وہی بول رہے ہیں کہ زبان کی حد تک بول رہے ہیں، ہم دل سے یقین کے ساتھ ہونا ہے رب ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، یہ دل سے بولنا ہے۔ اور کام جب ہو رہا ہے تو کام کے واسطے ہمارا کچھ مصیبت آئی، پریشانی آئی، خوشی آئی، غم آئی، تو ہمارا ذہن جو ہے نا پورا سیدھا ڈائریکٹ اللہ کی طرف جانا ہے۔ جو خوشی جو ملی میرے کو، یہ کامیابی جو ملی میرے کو، یہ اللہ کی طرف سے ملی، اور اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے جو ہے اپنے کو، وہ اللہ کے جو حدود بنائے اس حدود کے دائرے کے اندر ہمارے کو خوشی کا اظہار، وہ سکسیس کا اظہار کرنا ہے۔ غم آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، بیماری آئی، تب بھی ہمارا دماغ پورا صرف اللہ کی طرف جانا ہے، کیا بے شک یہ اللہ کی طرف سے
یہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ ذرا مصیبت آئی انہوں آ کے تو ایسا ہو گیا تھا, انہوں جا کے آئے تو ایسا ہو گیا تھا, انہوں وہاں جا کے پڑھ کے لائے شاید, انہوں جا کے یہ کر کے آئے شاید, کاروبار اچھا چل رہا تھا, بازی والا کرا دیا ہمارے کو, ہمارے سے جلتے لوگ ہمارے کو دیکھ کے وہ ہوتے ہیں, لوگوں کا ہمسا لگ گیا, ٹوکا لگ گیا تو ٹوٹ کے لاؤ, پھوڑ کے لاؤ. چھوٹے بچے ہیں کاجل لگاؤ, پیروں کے اوپر چیرا ڈالو, کل پٹی کے اوپر ٹیکا لگا دو, ماتھے کے اوپر ٹیکا لگا دو. تو غیروں کے طریقے. ہم کلمہ پڑھنے والے بھی ہم بھی اگر وہی کریں تو پھر ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے کیا ہے تو نہیں نظر لگتی ہو رہے کیا اچھا ہے بچہ خوبصورت ہے, لو پیروں کیا کرو کالا بناوے کا ٹیکا مار دے رہے, کاجل کا ٹیکا مار دے رہے, چیرا مار دے رہے, کیا ہے اس سے نظر چلے جائے. بتا دو کسی حدیث کے اندر, قرآن کی کسی آیت کے اندر بتا دو کہ پیر کے اندر چیرا ڈالے, پیر کے بائیں پیر کے اندر چیرا ڈالے, کالی کا ٹکا ڈال دیے, کل پٹی کا لگا دیے تو نظر چلے جاتی ہے. بتا دو خیال ہو جاتا میں آپ کا. نظر لگ گئی کیا کر رہے, بھانڈا اٹھا رہے, ہلدی کے اس کے اندر پانی کے اوپر اٹھا ڈھکن رکھ دے رہے, اٹھے رکھ دے رہے, اوپر چپا رکھ دے رہے, وہ اندر سے پانی بڑ 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 کر رہا تھا. اماں کتنی نظر تھی دیکھو نکل گئی. سارے ڈبے کے اندر بھی پانی میں بھرو, ڈبا کیسا آتی دیکھو آواز, اندر جو گیس رہتی ہے وہ نکلتی, تو اس کو نکلنے کو چانس نہیں ملتا, تو کان سے بھی چانس ملا, اندر بڑ 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 کے وہ ہوا نکلتی ہے اندر کے ڈبے میں برتن میں. اور ہم دیوانوں کے ہم سمجھ رہے کہ ہماری نظر اتر گئی. نظر کو اس سے کیا تعلق ہے بتائیے؟ کالے ٹیکے کو اس سے کیا تعلق ہے؟ سر میں ایک دنیا کے کالے بالا ہے, سے تمہارا ایک کالا کاجل کا ٹپکا لگائے تو بندے تو پوری نظر چلے گی. اللہ تعالیٰ جو بھیجے اس کو کالے بالا ہو کہاں سے نظر اٹھانے کا وہ تھوڑا ہی طریقہ ہے. سورہ فاتحہ پڑھو, ایت کرسی پڑھو, 4 سورہ ہے وہ پڑھو, جو قرآن کی آیتیں جو حدیث سے قرآن سے ثابت ہے وہ عمل کے ذریعے سے کرو, ثواب ہے, اس کے اوپر ثواب بھی ہے, عقیدہ بھی درست ہوتا آپ کا, بچہ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ سے حفاظت میں رہتا. وہ تو کچھ کرنے کو ہو رہا نہیں, کیا بولے تو دادی بولے, پھپھو بولے, چاچی بولے, مامی بولے, لگا ٹپکے, بچہ رہتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی ٹپکے دے کے بھجاتا تھا دنیا میں. ظلال کے اندر غیروں کے ساتھ رہتے رہتے پورے لوگوں کے طریقے ہمارے اندر آ گئے. اب کوئی اللہ کا بندہ ہے, کوئی اللہ کی بندی اگر بولے یہ نہیں کرنا ہے بھائی, ایسا نہیں ہے, اسلام میں ایسا نہیں کرنا ہے, یہ چھوٹے بچے کہیں کو کر رہے وہ کر رہے ہوتے, چل پھر ہو جاتے بات, پکوڑا ہو گیا, وہابی ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اسلام پہ چلنے والے کو بولتے تو پکوڑا وہابی کیا کیا بولتے, ان کو معلوم نہ سارا کچھ بھی علم فائدہ نہیں کچھ بھی, بس ہمارے دادی کرے تھے, ہمارے پھپھو کرے تھے, ہمارے خاندان میں ایسی چلتا, ہماری پرمپرا ایسی ہے. خاندان کا باپ کی جاگیر ہے, اسلام باپ کی جاگیر ہے. ہمارے قرآن حدیث کیا ہے, اللہ کیا فرما رہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ہمارے کو, اور ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ہم بولے ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, روزہ رکھنے والے, بڑے بڑے عالموں کے گھر میں بھی وہی چل جا رہا. بات ہوگا دنیا کو ایک تعلیم دے رہے ہیں, پھر گھر میں کیا بات میں وہاں پہ بولتے تو گھر والے جیسا بولے ویسے نہیں سنتے, وہی گھر والے بولتے نہیں ہوتا. ایسا مضبوطی تھامنا, مضبوطی کے ساتھ گرمی کو پکڑنا ہے. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے اس کا حکم قرآن ہے کہ میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا, جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گا. ایک قرآن جو اللہ کا کلام, اور دوسرے میرا طریقہ ہے سنت جو میری طریقہ, جو اس کو پکڑ لیں گا دنیا میں حالات کیسے بھی آ جائیں تو لیکن انسان یہ گمراہ نہیں ہوگا. اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا, ہم عمل جو کر رہے ہیں وہ عمل کے اندر ہم یہ دیکھنا ہے امی کیا بولے, ابا کیا بولے, دادی کیا بولے, پھپھو کیا بولے, ماموں کیا بولے, وہ کچھ نہیں, سسرال والے کیا بولے, گھر والے کیا بولے. ہم کو یہ دیکھنا ہے ہمارے اللہ ہم کو کیا حکم دے رہے اس وقت میں, اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کر کے گئے, کیا بتا کے گئے. یہ کریں گے تو آپ کامیاب, نہیں تو پھر گناہ کدھر جا رہے ہیں, آپ کو بھی ادھر ہی جانا پڑے گا. اللہ فرمائے نہیں بھائی گھر والوں کے ڈر سے کر لیا, بھائی میرے کو معلوم تھا نہیں کرنا, لیکن اب کیا کریں گے, ٹینشن ہو جا رہے, پکارے ہو جا رہے, لڑائیاں ہو جا رہے, وہ نہیں سنتے ہمارے گھر والے بول کے, میں ان سے ڈر سے, دنیا کے ڈر سے, دنیا والے کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, بول کے میں کر لیا, اللہ تعالیٰ بولیں گے. حدیث میں ہے کہ ڈرنے کے کسی سے اگر تیرے کو ڈرنا تھا تو وہ ذات میری تھی, تیرے کو ڈرنا تھا, کسی سے بھی ڈرنا تھا تو وہ صرف اور صرف میری وحدہ لا شریک لہ کی ذات تھی, اللہ کی ذات تھی جس سے تو ڈرنا تھا. تو مجھ سے ڈرنا چھوڑ کے تو دنیا والوں سے ڈرا. خالق تیرا میں, مالک تیرا میں, اولاد دیکھو میں دیا, کامیابی دیکھو میں دیا, مال دیکھو میں دیا, ہر چیز میں دیا, یہاں تک کہ تیرے دل, دماغ, ہاتھ, پیر سب کچھ میں دیا.
सांस तेरे जिस्म में जो आ रही थी वो मैं भी जाया, खान तो तेरे जिस्म से निकली थी वो मैं निकाला। तो तू मेरे से डरना छोड़ के, मेरी मोहब्बत को तरजीह देने का छोड़ के तू दुनिया वालों की तरजीह मोहब्बत को तरजीह दिया। तू दुनिया वालों से डरा, तो लिहाजा अब दुनिया वालों के साथ तू भी डर। बताओ आप कौन है हिफाजत करने वाला तुम्हारी अल्लाह के रब? अल्लाह की गज़ब से कौन बचाने वाला है तुमको? जहन्नुम की आग से कौन बचाने वाला है तुमको? इसलिए अपनी जिंदगी को देखो, अपनी जिंदगी को देखे। इसलिए बार बार आपको बोला जा रहा है कि भाई कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो। हदीसों की किताबें, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जो आप बोले हैं, क्या करना क्या नहीं करना, वो तमाम अहादीस के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर मौजूद है। उसका मुताला करो, आप कुरान का मुताला करो। रोजाना 10 मिनट क्यों ना दे पढ़िए आप। बार बार यही हो रहा है कि भाई यही बोलते हमारे दम तक यही बोलते। जब तक सुधरे नहीं हम खुद भी और आप भी सुधरे नहीं, बोलते ही रहना है। बुराई छुड़ जाना हमारी, जब तक बोलना है हमारा। ऐसा नहीं कि एक बार बोले 2 बार बोले छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बच्चा स्कूल को नहीं जा रहा, चलो कल बोले थे स्कूल नहीं गया, आज मना के कल भी जाए, फिर आज भी जाए, कल 3-4 दिन से बोल रहे नहीं जा रहा स्कूल को, क्या छोड़ देते। छोटा मासूम बच्चा है ना कि उसको नींद आ जाए सुबह सुबह, लेकिन कैसा उठा के भी जाते, कैसा तैयार करके भी जाते। नहीं रोते ही रहता, रोते हुए उसको तैयार भी करा देते, मुंह भी धुला देते, नींद में रहता, नाश्ता भी करा देंगे, दाल के बिस्तर गले में दालते ले आके छोड़ के आते। कई को नफरत की वजह से ये नहीं, ये आपकी मोहब्बत, ये आपकी मोहब्बत है आपकी औलाद के लिए। उसको नहीं मालूम मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ लूँगा लिखूंगा तो दुनिया में एतबार से मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, मैं सक्सेस, मेरी कामयाबी मेरे को आएगा, मेरे को पढ़ना आएगा लिखना आएगा, मैं दुनिया के अंदर माशरे के अंदर कैसा रहना, मेरे को अखलाक होंगे, मेरे कैरेक्टर बनेंगे। उसको नहीं मालूम बच्चे, हमको मालूम है। तो हम क्या करते हैं, वो मोहब्बत का तकाजा रहता है, तो बच्चे को नींद सोती नींद में तो उठा के भी जाते हैं। तो उसी तरह से क्या है, हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है, वो हमारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने हमको बता दिया। हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए वो चीज़ें बता दी है कि ये करो ये मत करो। ये हमारी कामयाबी हम नहीं जानते। जिस तरह बच्चा मासूम है वो नहीं जानता, उसको नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, उसी तरह हम भी दुनिया के एतबार से आखिरत के एतबार से हमारे लिए क्या फायदा है क्या नुकसान है हम नहीं जानते। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो उन्होंने जो बताया है उसी के मुताबिक कामयाबी मिलेगी, उसके लिए कोशिश और मेहनत करना।